ایران کا صبح سویرے صفاق اسرائیل پر اب تک سب سے بڑا حملہ، اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے، تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھے، بیت عام میں کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں، خبر ایجنسی کے مطابق بعض میزائل نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا، حیفا میں ایران کے میزائل حملوں سے پاور پلانٹ میں آگ لگ گئی، حیفا پاور پلانٹ پر میزائل حملے کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں بجلی بند، حیفا میں میزائل حملے میں 4 اسرائیلی زخمی، تل ابیب اور ایلات میں سائرن بج گئے، صہیونیوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت، حملے کے بعد ایرانی صوبے قم میں فرد و جوہری تنصیب کے قریب زلزلہ، شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی، ایرانی حملوں میں اب تک 16 سے زائد اسرائیلی ہلاک، سینکڑوں زخمی، متعدد کی حالت نازک۔ اسرائیل کے ایران میں مختلف اہداف پر دوبارہ حملے، ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، تہران کے شمال میں نیاران اور وسط میں والیہ سر اور حفت تیر چوکوں پر بمباری، شیراز میں ایرانی فوجی ٹھکانوں پر بھی حملوں کی اطلاعات، ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید ہو گئے، تہران میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی ڈرون حملوں میں متعدد افراد زخمی، حملوں میں اب تک 14 جوہری سائنسدان، 138 ایرانی شہری شہید ہو چکے، اسرائیلی حکام کے مطابق فی الحال جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتے، ابھی تک تمام مقاصد حاصل نہیں کیے، مغربی ایران میں فضائی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ مسترد کیا، برطانوی خبر ایجنسی رویٹرز کا انکشاف، کہا امریکی صدر کے سامنے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کا منصوبہ رکھا گیا جسے ویٹو کر دیا گیا، امریکی انتظامیہ کے 2 اہلکاروں کی رویٹرز سے گفتگو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا منصوبے سے متعلق سوال پر جواب دینے سے انکار۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا یہ ڈیل کا بہت اچھا موقع ہے، رابطے جاری ہیں، جس طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی ویسے ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان ڈیل ہوگی، تجارت پر پاکستان اور بھارت کے بہترین رہنماؤں سے جنگ رکوانے کا فیصلہ کرایا، ٹرمپ نے نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد کر دی۔ اور بجٹ کی منظوری سے قبل ہی مہنگائی کے جھٹکے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، پیٹرول 4 روپے 80 پیسے مہنگا، نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے ہو گئی، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 95 پیسے کا اضافہ، قیمت 254 روپے 64 پیسے سے بڑھ کر 262 روپے 59 پیسے پر جا پہنچی۔ پاکستان ایسے پوائنٹ پر کھڑا ہے جہاں ٹیک آف کرنا ہے، وزیر اعظم کا عزم، وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا معاشی اشارے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں، مہنگائی اور پالیسی ریٹ کم ہوا، برآمدات بڑھی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، عام آدمی نے قربانیاں دی، تنخواہ دار طبقے نے بوجھ اٹھایا، تنخواہ دار طبقے نے خزانے میں 400 ارب روپے دیے، گزشتہ 1.25 سال میں سنگین حالات اور چیلنجز کا پوری قوم نے سامنا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید اور حجاج کرام کو حج کی مبارکباد، فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت، بولے فلسطین میں جاری بربریت عصر حاضر کا بدترین ظلم ہے، کشمیر اور فلسطین کے عوام کو آزادی ہر صورت ملے گی، فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 383 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,22,024 پر بند، سونا بھی سستا ہو گیا، فی تولہ قیمت میں 6,100 روپے کمی، 3,52,300 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت 5,230 روپے کمی، نئی قیمت 3,02,040 روپے۔ بلاول بھٹو دنیا میں مودی سرکار کی کارستانیوں کو بے نقاب کرنے کے مشن پر، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی لندن میں مصروفیات، سابق وزیر خارجہ کی برطانوی پارلیمنٹ آمد، رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا، پاکستانی وفد کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیمش فالکنر سے ملاقات، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال، بھارتی اشتعال انگیزیوں اور خطے میں کشیدگی پر بھی غور، بلاول بھٹو نے خطے میں برطانیہ کے سفارتی کردار کو سراہا، کہا بھارت کے یک طرفہ فوجی اقدامات جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں، بھارتی اقدامات شہریوں کی شہادت اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کا باعث بنے، پاکستان نے اشتعال انگیزیوں کے باوجود ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، اپنے دفاع کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت محفوظ رکھتے ہیں،
پاکستانی سفارتی وفد کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر تشویش کا اظہار۔ مودی سرکار کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی گھناؤنی سازش دریائے سندھ کو دریائے راوی اور بیاس سے جوڑنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کو ستلج کے راستے پنجاب میں ہریکے بیراج کی طرف موڑا جائے گا۔ میگا کینال تقریباً 200 کلومیٹر طویل، 12 بڑی سرنگوں کی تعمیر شامل۔ پانی اندرا گاندھی کینال اور کچھ دیگر نہروں میں شامل ہو کر دریائے یمنا میں جائے گا۔ پاکستان کا چین سے J-35 سٹیلتھ اور KJ-500 واکس خریدنے کا ارادہ۔ پاکستان جدید میزائل دفاعی سسٹم HQ-910 بھی خریدے گا۔ بلومبرگ کے مطابق میزائل دفاعی نظام پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنائے گا۔ پاکستان کی جانب سے تیاری اور دفاعی سسٹم کی خریداری کے ارادے پر چینی کمپنی کے شیئرز مزید بڑھ گئے۔ شنگیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے حصص کی قیمتوں میں 10%، دیگر دفاعی کمپنیز کے حصص میں 15% تک اضافہ۔ بانی تحریک انصاف سے وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی کو کہا جا رہا ہے 17 نشستوں والی حکومت قبول کر لو۔ بانی کو کہا جا رہا ہے اپنے لیے ڈیل کریں، عوام کی بات نہ کریں۔ بانی نے پوری قوم کو احتجاجی تحریک کی تیاری کا کہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ مزید کہا حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ 4-5 لوگوں کو مشاورت بھی نہیں کرنے دیتی۔ مجھے بھی آج باہر بٹھائے رکھا گیا، ملاقات نہیں کرنے دی۔ بانی نے کہا ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کو کہا ہے معاشی ٹیم کو بجٹ پر مشاورت کی اجازت ملنی چاہیے۔ ملیر جیل سے 216 نہیں 225 قیدی فرار ہوئے۔ فرار قیدی رضا پرویز کی موت کے بعد جیل میں دوبارہ گنتی کرنے پر اہم انکشافات۔ سابق جیل انتظامیہ نے دانستہ نام چھپائے یا کوئی اور وجہ؟ تحقیقات جاری ہیں۔ سورج نے پنجاب کو فوکس کر لیا۔ بھکر میں گرمی کی نصف سینچری، ڈی آئی خان اور نورپور تھل میں پارہ 49 کو چھو گیا۔ بنو، گجراوالا، حافظ آباد، جیکب آباد، منڈی بہاؤدین اور سبی میں 48 ریکارڈ، بہاول نگر، جہلم اور سیالکوٹ میں 47 رہا۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان 46، اسلام آباد اور پشاور 45، کراچی 34 ریکارڈ۔ شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کی مذمت۔ خواتین کے خلاف تشدد پر مبنی بڑھتے رویوں پر اظہار تشویش۔ کہا ثنا یوسف کو اس کے 17ویں جنم دن کی شام کو قتل کیا گیا۔ ثنا یوسف کو صرف نہ کہنے کی سزا دی گئی۔ ثنا یوسف کو خواب دیکھنے، ترقی کرنے اور ایک روشن مستقبل کا حق حاصل تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جبر کی ان دیواروں کو اپنی طاقت سے توڑا۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر ایک اور پرچہ کٹ گیا۔ مان ڈوگر سمیت 5 افراد شامل۔ خاتون کی مدعیت میں لاہور نواب ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج۔ متن کے مطابق سلمان نامی نوجوان نے گھر بلا کر نشہ آور چیز پلائی اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے نازیبا ویڈیو بنائی اور بلیک میل کرتا رہا۔ میں اور میری بہن سلمان کو منع کرنے اس کے گھر گئے۔ وہاں موجود رجب بٹ، مان ڈوگر، جواد حیدر نے کمرے میں بند کر دیا۔ موبائل ریسیٹ کرنے کے بعد دھمکا کر نکال دیا۔ پانی کے ٹینک نے کئی زندگیاں نگل لیں۔ کراچی کو رنگی ابراہیم حیدری میں ٹینک کی صفائی کے دوران دم گھٹ جانے سے 4 افراد جاں بحق، ایک کی حالت غیر، اسپتال منتقل۔ حماس غزہ پر مزید حکومت نہیں کر سکتی، انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ دیا۔ کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے ساتھ عرب اور بین الاقوامی افواج کو فلسطین میں تعیناتی کے لیے مدعو کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت، تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔